فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں ہے۔ بے شک چونکہ معرفت جو ہے وہ محبت لاتی ہے، حقیقی محبت انسان کو اپنے امام سے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر اپنے امام کی شناخت پیدا ہو۔ اب ہمیں کیوں سب سے زیادہ مولا علی علیہ السلام سے محبت ہے؟ کیونکہ ہم سب سے زیادہ ان کا ذکر سنتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جس امام کا ذکر زیادہ ہے نسبتاً ان کی معرفت زیادہ ہے، لیکن جس امام کا ذکر کم ہے اس کی معرفت کم ہے ان کی۔ تو معرفت اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے ہر زمانے کے امام کی، کہ آپ لوگ جو ہیں صرف گزشتہ چند ائمہ کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں، تاکہ اس معرفت کے نتیجے میں اس امام سے توجہ پیدا ہو، اس امام سے محبت پیدا ہو، اور اس کی امت سے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا ہو، اور پھر اس امام کے جو اس وقت دشمن ہیں ان کو بھی آپ پہچانیں اور ان دشمنوں سے اظہار بیزاری کریں۔ اب میں یہاں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک عجیب چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم 61 ہجری والے دشمنان اہل بیت کو تو پہچانتے ہیں، ایسے افراد سے اظہار بیزاری بھی کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے ائمہ کے شاگرد ہیں اور وہ ہستیاں جنہوں نے قربانیاں دی ان کو تو ہم یاد کرتے ہیں اور ان سے اظہار محبت رکھتے ہیں۔ جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب میثم ہیں، جناب حبیب ہیں، یہ ساری ہستیاں، جناب مقداد ہیں، جناب کیشتر ہیں۔ لیکن ہم جس امام کی امت ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، اس امام کے دشمنوں کو کب پہچانیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم اس امام کے دشمنوں کے درمیان میں کھڑے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو دشمن کر رہے ہیں۔ تو اس امام کی شناخت کب پیدا ہوگی؟ ان سے توجہ کب پیدا ہوگا؟ ان کے چاہنے والوں سے ان کی امت کے ساتھ ہم دلی کب پیدا ہوگی؟ اور آج جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت طولانی ہو رہی ہے اور ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہم کب جان لیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں مضمر ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مشہور حدیث ہے پیغمبر کی کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، وہ اسی وجہ سے تھی کہ جب ہم امام کی شناخت اور معرفت حاصل کرتے ہیں تو اس امام کے چاہنے والوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں، اور اس امام کے اہداف میں جو رکاوٹیں ہیں، جو دشمن ہیں، ان کو بھی جان جاتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہمارے اندر ہیں یا باہر ہیں، چاہے ہمارے اندر منحرف لوگ ہیں، بدعت گزار لوگ ہیں، چاہے وہ منافقین ہیں، تو یہ ہر جگہ پہ ہیں۔ اگر صدر اسلام میں منافقین تھے تو آج بھی ہیں۔ اگر صدر اسلام میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آستین کا سانپ تھے، بظاہر مسلمان تھے لیکن انہوں نے اندر سے ضربیں لگائیں، تو آج ایسے لوگ ہمارے اپنے مکتب میں، ہمارے اپنے دین میں بھی موجود ہیں کہ جو نام ان ہستیوں کا لیتے ہیں لیکن نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے مولا کے ظہور کے لیے، چونکہ یہ ہمارے اندر ہمدلی پیدا نہیں ہونے دے رہے، ہمارے اندر امام زمان اجل اللہ فرج شریف کا ذکر جو ہے وہ نہیں پیدا ہونے دے رہے، بلکہ ان کے جو نائبین ہیں ان کی اقتداء، ان کی تقلید، یعنی بہت سارے مسائل ہیں جس میں یہ لوگ رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ تو یہ بھی مولا کے اہداف کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ دشمن ثابت ہو رہے ہیں۔ تو امام شناسی جو ہے، امام کی جو معرفت ہے، وہ اس پورے مجموعے کو جو ہے ہمارے سامنے کھولے گی کہ جب ہم امام کی معرفت پیدا کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس سے جو ہے وہ برات ہونی چاہیے، اور برات کس قسم کی ہونی چاہیے، قولی ہونی چاہیے، عملی ہونی چاہیے، کلچر کی روح سے ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ تو توجہ کے اندر اتنی طاقت ہے، توجہ اور تبرع میں، کہ تمام اعمال صالح جو ہیں اس کی قبولیت پہ وہ قبول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ یہ سب سے نیچے ہے لیکن واقعاً اپنے مقام میں نیچے نہیں ہے، اپنے مقام میں یہ نماز سے پہلے ہے، اپنے مقام میں یہ چونکہ نماز اس کے بعد قبول ہوگی۔ توجہ اگر ہمارا مورد قبولیت پروردگار قرار پایا کہ جن سے ہم نے محبت کی ہے وہ واقعاً وہی تھے جو خدا کے نمائندے تھے، اس کے بعد ہی نماز قبول اس کے بعد ہمارے اعمال پر جو ہے وہ نگاہ ڈالی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایسے لوگوں کی محبت میں مبتلا ہیں، خدا نخواستہ جو در واقع خدا کے سفیر نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے چاہنے والوں اور خدا کے سفیر اور خدا کے نمائندوں کی دشمنی کی ہے، تو اب ہم جتنے بھی عمل کر لیں، جتنے بھی کیا ایسا ممکن ہے کہ مثلا ہم زبان سے اور دل سے، یعنی قلبی اور زبانی طور پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے بندوں کے، ائمہ طاہرین کے، انبیاء کے چاہنے والے ہیں، لیکن عمل کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہو جہاں دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان خدا کی ہم کہیں نہ کہیں بعض چیزوں میں پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، اگر ایسا غفلت کی حالت میں ہے
اور جس میں انسان متوجہ نہیں ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، تو کیوں نہیں، یہ بھی ایک قسم کی خطا ہے، البتہ ایسی خطا جس میں وہ خود متوجہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں قابل عفو ہیں۔ تو جو شخص نادان ہے یا جہالت میں ہے یا غفلت میں ہے، تو یقیناً خدا عادل جو ہے اس کے باقی اعمال کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو توفیق بھی ہو راہ ہدایت دیکھنے کی، اگر وہ جان بوجھ کے نہ جائیں پھر جو ہے وہ معاملہ کچھ اور طرح کا ہوگا۔ خدا بہت دقیق ہے، ہم ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں دے سکتے۔ بے شک۔ اور خدا وہ ہے جو ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے، جیسے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وما تخفی فی الصدور، تم جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو ایک دوسرے سے تو چھپا لیتے ہو، لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے، ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ تو پروردگار کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا، لہذا خدا عادل جو ہے وہ اپنے تفضل سے جو ہے وہ یقیناً ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہ تفضل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رائے حق پہ ہیں، جو راہ تولا پہ ہیں، یا اگر تبرہ کا شکار ہو گئے ہیں کسی ایسی ہستی سے جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں وہ عمدی نہیں ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، تو وہاں پروردگار جو ہے وہ تفضل سے، چونکہ وہ بلاخر اس کی رحمت واسعہ ہے اپنے بندوں کے لیے، لیکن جہاں عمدی جو ہے تقصیر ہے، جہاں جہالت نہیں ہے، جان بوجھ کے جاہل بنے ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہوائے نفس ہے، حسد ہے، دنیا داری ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کچھ اور لوگوں کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، وہاں یقیناً جو ہے پروردگار جو ہے اس کے بارے میں پروردگار نے قرآن مجید میں بارہا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ضلالت کی راہوں میں رکھا ہے، اس کا فیصلہ خدا نے عذاب علیم کے ذریعے کئی جگہ پہ جو ہے اس کی خبر دی ہے۔ اور یہ جو فرمان ہے قرآن مجید میں کہ تم واپس پلٹ جاؤ گے اگر تمہارے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں، پہلے بھی پیغمبر آتے رہے اور جاتے رہے، اب اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو تم جو ہے واپس پلٹ جاؤ گے۔ اب یہ قرآن میں پروردگار نے لوگوں سے پوچھا، اور جو واپس پلٹیں گے ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اب واپس پلٹنا یہی ہے کہ جن ہستیوں کی محبت کا رسول اللہ نے حکم دیا تھا، ہم ان کو چھوڑ کر کچھ ایسی ہستیوں کی محبت میں مبتلا ہو جائیں اور کہ جن کا رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، اور ان ہستیوں کی محبت میں ہم ظلم کر بیٹھیں ان ہستیوں پر جن پر رسول اللہ نے حکم دیا تھا محبت کرنے کا، اور جو کچھ ہماری تاریخ میں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برخلاف فرمان خدا ہیں، برخلاف فرامین پیغمبر ہیں۔ تو اب ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً مورد فضل پروردگار نہیں ہیں، ان کا حساب ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم راہ تولا اور تبرہ جو ہمارے دین نے بیان کی، جو قرآن اور محمد و آل محمد کے فرامین میں بیان ہوئی ہے، اسی پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ثابت قدم رہیں اور اسی راہ میں حرکت کریں انشاءاللہ۔ یہ خدا ہم سب